اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النازعات کی آیت نمبر 20 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں گے۔ تو آیت نمبر 20 آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ۔ اس کے الفاظ پہ بات کریں تو اس میں فا حرف ہے اور حرف عطف ہے، ارا فعل ہے، فعل ماضی ہے، را حمزہ یا اس کا مادہ ہے، باب فعل سے استعمال ہوا ہے، ارعیا یرئیو، اور باب فعل میں جب یہ مادہ آتا ہے تو حمزہ جو ہے فعل ماضی سے بھی اور فعل مضارع سے بھی دونوں سے اپنی حرکت ما قبل کو ٹرانسفر کر کے غائب ہو جاتا ہے، یعنی ارعیا سے یہ بن جائے گا ارعیا اور یرئیو سے بن جائے گا یریو۔ پھر فعل ناقص کے قواعد جب اپلائی ہوں گے تو یہ بن جائے گا ارا یری اراعتن۔ اس کے معنی ہے دکھانا، اور دکھانا یہ ایک متعدی فعل ہے اور ایسا متعدی فعل ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں، یعنی کسی کو دکھانا اور کوئی چیز دکھانا، اور دونوں مفعول جو ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ہا ضمیر منصوب متصل، اور اس کے بعد اگلا لفظ الآیہ منصوب استعمال ہوا ہے، معرفہ ہے، اور اگلا لفظ ہے الکبریٰ جو کہ اکبر کی مؤنث ہے، گویا یہ صیغہ اسم تفضیل ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو ارا فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ دونوں مفعولوں میں پہلا مفعول جو ہے وہ ہا کی ضمیر ہے جو ضمیر منصوب متصل ہے، اور دوسرا مفعول جو ہے وہ الآیۃ الکبریٰ ہے جو کہ موصوف صفت کا مجموعہ ہے، اور اس میں ارا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس حصے کا یا اس جملے کا یا اس آیت کا کہ پھر اس نے یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یعنی فرعون کو بڑی نشانی دکھائی۔ آیت نمبر 20 کے بعد جو آیت نمبر 21 ہے وہ ہے فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ۔ اس کے الفاظ پہ بات کریں تو فا حرف عطف ہے، کذبہ باب تفعیل سے فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، کاف زال با کذبہ یکذب تکذیباً جھٹلانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، واو عاطفہ ہے، عصا فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، عین صاد اور یا مادہ ہے، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، عصیا یعصیو تبدیلی کے بعد عصا یعصی عصیاناً یا معصیتاً نافرمانی کرنا۔ ترکیب کی طرف آئیں تو کذبہ فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور وہ ضمیر فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا۔ واو عاطفہ ہے، عصا میں بھی اسی طرح فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے اور وہ ضمیر بھی فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کذبہ معطوف علیہ قرار دے دیں گے، عصا معطوف قرار دے دیں گے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جملہ معطوفہ ہو جائے گا اور اس کا عطف جو ہے پھر ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے، اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا جو کہ دو جملوں پر مشتمل ہے کہ فَكَذَّبَ تو اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی۔ آیت نمبر 21 کے بعد آیت نمبر 22 ہے ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ۔ الفاظ پہ بات کریں تو ثم حرف ہے، حرف عطف ہے، ادبرا فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، دال با اور را اس کا مادہ ہے، باب فعل سے استعمال ہوا ہے، ادبرا یدبر ادبارن پیٹھ پھیرنا کے معنی ہے اس کے، اور اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ یسعیٰ فعل ہے، فعل مضارع ہے، علامت مضارع یا ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سین عین یا مادہ ہے، باب فا سے استعمال ہوتا ہے، سعیا یسعیو تبدیلی کے بعد سعا یسعا بن جاتا ہے، سعین اس کا مصدر آتا ہے جس کے معنی کوشش کرنا یا دوڑنا کے ہوتے ہیں۔ ترکیب کی طرف آئیں تو ثم عطفہ ہو جائے گا، ادبرا فعل با فاعل ہے اور فاعل جو ہے ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے جو فرعون کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، اور یسعیٰ جو ہے فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل اس کا ہے اور فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب یہ ادبرا فعل کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے نا اس کے لیے حال بن جائے گا، گویا جو فاعل ہوا کی ضمیر ہم نے ادبرا میں مانی ہے نا اس کو ہم ذوالحال قرار دیں گے، جس کے لیے حال پھر یسعیٰ جملہ فعلیہ کو قرار دیں گے اور جملہ فعلیہ محلاً منصوب ہوگا۔ پھر ادبرا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر
معطوف ہو جائے گا، یعنی اس کا عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے اور ترجمہ کریں گے ثم پھر ادبرا وہ واپس پلٹا، یسعا دوڑ بھاگ کرتا ہوا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے فحشر فنادا، اس میں بھی فا عطفہ ہے، حشرہ فعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی ہے، ہا شین را اس کا مادہ ہے، حشرہ یحشرو یا حشرہ یحشرو حشرن جمع کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور فا پھر عاطفہ ہے، نادا اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اسی سورہ مبارکہ میں نون دال یا مادہ ہے، باب مفعلہ سے استعمال ہوا ہے، نادا ینادی نداءن آواز دینا۔ ترکیب کی طرف آئیں تو فا عاطفہ ہو گیا، حشرہ فعل با فاعل ہو گیا، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ ہو گیا، اور فنادا فا عاطفہ، نادا اسی طرح فعل اور فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو گیا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر اس کو بھی ہم پیچھے عطف کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ترجمہ بنے گا اس حصے کا، یعنی یہ دو جملے بن رہے ہیں، ایک حشرہ اور ایک نادا۔ فحشرہ پھر اس نے اکٹھا کیا، فنادا پھر پکارا، کیا پکارا؟ آیت نمبر 24 میں آ رہا ہے فقال انا ربکم الاعلی۔ اس کے الفاظ میں بات کریں تو فا عاطفہ ہے، قالا فعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی، انا ضمیر مرفوع منفصل یہاں پر استعمال ہوئی ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے، ربکم مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ فوراً میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اسم کے بعد ضمیر مجرور متصل آ رہی ہے۔ اس کے بعد الاعلی جو ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو قالا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اب مفعول بھی چاہیے یعنی مقول القول، تو وہ جملہ آ رہا ہے انا ربکم الاعلی کی صورت میں، جس میں انا مبتدا ہے جس کی خبر پھر آ رہی ہے ربکم الاعلی، جس میں رب جو ہے وہ مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف بنا، جس کی صفت پھر الاعلی آ رہی ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور فا عاطفہ کے ذریعے ہم اس کا عطف بھی پچھلے جملے پر کر سکتے ہیں، اور ترجمہ کریں گے پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 25 ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ۔ اس کے الفاظ میں بات کریں تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے فا، یہ فا یہاں پر سببیہ ہے لیکن ظاہر بات ہے عاطفہ ہی کہلاتی ہے۔ اخذہ فعل ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، اخذہ یاخذ اخذن لینا کے معنی میں، پکڑنا کے معنی میں، اور ہا ضمیر منصوب متصل یہاں پر استعمال ہوئی ہے مفعول بھی کے طور پہ، اس میں جلالہ مرفوع استعمال ہوا ہے، نکالہ جو ہے یہ اسم ہے، اور نکال کے معنی ہوتے ہیں سزا یا عبرت ناک سزا یا عذاب، اور نکال جو ہے یہ باب تفعیل میں تنکیل جو مصدر استعمال ہوتا ہے اس سے اسم مصدر ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تسلیم سلم یسلم تسلیما مصدر استعمال ہوتا ہے نا باب تفعیل کا، تو اس سے اسم مصدر استعمال ہوتا ہے سلام، تو اسی طرح نکلا ینکلو تنکیلاً مصدر استعمال ہوگا اور اس میں مصدر ہوگا نکال۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے الآخراتی، یہ مؤنث اسم ہے، معرفہ ہے، اور اس لفظ کے معنی ہم اچھی طرح جانتے ہیں یعنی موت کے بعد کا زمانہ، اور الاولا یہ الاول کی مؤنث ہے، اور الاول جو ہے اسم تفضیل کا صیغہ ہے، لہٰذا یہ بھی اسم تفضیل کا صیغہ ہوگا۔ قرآن مجید میں جہاں لفظ آخرت کے ساتھ اس لفظ یعنی الاولا کا استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد عالم دنیا ہے۔ الفاظ پہ بات ہوگی، اب ترکیب کی طرف چلیں تو فا سببیہ ہم نے قرار دیا ہے، اخذہ فعل ہے، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اس میں جلالہ مرفوع فاعل ہے، اور نکالہ مضاف ہے اس لیے کہ اس پہ الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، الآخراتی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور ساتھ ہی یہ معطوف علیہ بھی ہے، واو عاطفہ ہے، الاولا جو ہے وہ معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا نکالہ کے لیے، اور نکالہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن رہا ہے، اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ مفعول لہو بن رہا ہے اخذہ فعل کے لیے، یا پھر یہ مفعول مطلق بن رہا ہے۔ مفعول مطلق کی صورت میں اخذہ بامعنی نقلا کے ہوگا، کیونکہ نقلا کے معنی ہوتے ہیں کسی کو عبرت ناک سزا دینا، باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، اور اخذہ کے معنی ہوتے ہیں لینا یا پکڑنا کے، مگر دونوں آرا جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ نکال لفظ سے پہلے مضاف کو معذوف مانا جائے، یعنی فَأَخَذَهُ اللَّهُ أَخْذَ نَكَالِ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر کوئی مسئلہ بھی جو ہے وہ
نہیں رہے گا۔ اس طرح سے یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا اور اس جملے کا عطف جو ہے ہم پچھلے جملے پر کر لیں گے اور ترجمہ کریں گے۔ پھر اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس کے بعد اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 26 ہے، ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی۔ اس کے الفاظ میں بات کریں تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، فی حرف جر ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر بعید کے لیے، لام تاکید ہے، لام مزحلقہ ہے، انا کے بعد جب آتا ہے تو اسے لام مزحلقہ کہا جاتا ہے۔ عبرتن جو ہے یہ اسم ہے اور نصیحت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لام جو آگے آ رہا ہے وہ جارہ ہے اور من جو ہے وہ اسم الموصول ہے، اسم الموصول مبنی ہوتا ہے، واحد مذکر کے لیے یہ استعمال ہوا ہے، اور یخشا جو ہے یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع معروف ہے، خا شین یا اس کا مادہ ہے، خشیہ یخشیو باب سمیع یسمع سے استعمال ہوتا ہے، خشیہ یخشا تبدیلی کے بعد بن جاتا ہے، اور خشیتن اس کا مصدر ہے جس کے معنی ڈرنا کے ہوتے ہیں۔ ترکیب کی طرف آئے تو انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا منصوب ہوگا اور خبر اس کی مرفوع ہوگی، اور خبر کی جگہ پر مفرد بھی آ سکتا ہے اور جملہ بھی آ سکتا ہے اور شبہ جملہ بھی آ سکتا ہے، اور انا کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم بھی کیا جا سکتا ہے جب وہ جار مجرور ہو یعنی شبہ جملہ ہو۔ یہاں پر کچھ ایسی صورت آ رہی ہے کہ فی ذالکہ جو جار مجرور ہے یہ انا کی خبر مقدم ہے، اور یہ ذالکہ کا جو اشارہ ہے یہ جو پچھلی آیت میں اخذ اور نکال ہے نا، یعنی وہ پکڑنا اور عبرتناک سزا دینا ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس پکڑنے میں اور اس عبرتناک سزا میں۔ اس کے بعد لام مزحلقہ اس پہ بات کر چکے ہیں، عبرتن منصوب استعمال ہوئے لہٰذا یہ انا کا اسم ہے، اور نکرہ استعمال ہوا ہے، نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے جو کہ لمن یخشا ہے۔ اس جار مجرور میں لام جارہ ہے، من اسم الموصول مجرور ہے لہٰذا محلاً مجرور کہلائے گا کیونکہ اسماء موصولہ واحد و جمع کے مبنی ہوتے ہیں، اور من اسم الموصول کے بعد ہمیشہ صلہ آئے گا جسے صلۃ الموصول کہا جائے گا، وہ صلۃ الموصول جملہ فعلیہ ہوگا عام طور پہ، جو کہ یخشا کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یخشا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر لا محلہ لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں جا کے صلۃ الموصول بن جائے گا من اسم الموصول کے لیے۔ من اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر یہ صفت بن جائے گا عبرتن موصوف کے لیے، اور عبرتن موصوف اپنی صفت سے مل کر جو ہے یہ اس مؤخر بن جائے گا انا کے لیے، اور انا اپنے اس مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ ہم کریں گے اس حصے کا۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ یہاں تک سورۃ النازعات کا ایک مضمون مکمل ہو جاتا ہے، تو ہم اپنے سبق کو بھی اسی آیت تک جو ہے وہ محدود کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آیت نمبر 27 کے ساتھ انالیسس شروع کریں گے سورۃ النازعات کا، لیکن اجازت سے پہلے جو آج ہم نے آیات انالائز کی ہیں ان کا اتھینٹک ترجمہ دیکھتے جاتے ہیں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، چنانچہ اس نے اسے بڑی نشانی دکھائی۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میں لفظی ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے جو میرے سامنے موجود ہوتا ہے، باقی ہم پھر پرسنالٹیز کے حساب سے ترجمے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ کس نے دکھائی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی تھی، لہٰذا ہم ترجمے میں یوں کر سکتے ہیں کہ چنانچہ آپ نے اسے، اب اسے سے مراد یہاں فرعون ہوگا، بڑی نشانی دکھائی، یعنی بہت بڑی نشانی دکھائی۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر واپس پلٹا دوڑ بھاگ کرتا تھا، فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اس نے اکٹھا کیا پس پکارا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، پس اس نے کہا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ تو الحمدللہ جی سورۃ النازعات کی 26 آیات ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس سورہ مبارکہ کی کل 46 آیات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔